اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ہے۔ آج ہمارا ٹاپک ہے جہاد کی اہمیت اور جہاد کی اقسام۔ اس سے پہلے ہم نے آپ کا چیپٹر جہاد کا شروع کیا تھا، 4 چیپٹر ہے، اور اس چیپٹر میں ہم نے جو ہے جہاد کے معنی، مفہوم، شرعی اصطلاح میں، لغوی اصطلاح میں، اور اس کے علاوہ جہاد یعنی قتال اور عام جنگ میں کیا فرق ہوتا ہے، اس پہ ڈسکشن کی تھی ہم نے۔ ٹھیک ہے۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے جہاد کی اہمیت۔ ٹھیک ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ شرعی اصطلاح میں جہاد کا مطلب اپنے ذاتی مفاد کے لیے کسی سے لڑنا نہیں ہے، بلکہ اپنے دین کی اشاعت کے لیے، اور اگر کسی جگہ پر ظلم ہو رہا ہے، ناانصافی ہو رہی ہے، تو اس کو روکنے کے لیے جب آپ جنگ کرتے ہیں، لڑتے ہیں کسی بھی طرح سے، چاہے آپ اسلحے سے لڑیں یا آپ دوسرے طریقے سے جنگ کریں، یہ تمام جو ہے طریقے جو ہیں وہ کیا کہلاتے ہیں؟ جہاد کہلاتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے جہاد کی اہمیت بڑھ جاتی ہے کہ جہاد جو ہے وہ دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے کیا جاتا ہے، دین کو پھیلانے کے لیے کیا جاتا ہے، اور جو ہے دنیا میں انصاف اور مساوات جو ہے وہ پیدا کرنے کے لیے یا قائم کرنے کے لیے جو ہے وہ جہاد کیا جاتا ہے۔ تو اس لحاظ سے جہاد کی بڑی اہمیت ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو یہی بات جو ہے اس میں بتائی جا رہی ہے، آپ یہ پڑھیں، پھر آپ پوائنٹس بناتے ہیں۔ اسلام میں جہاد اپنے اعلیٰ مقصد کی وجہ سے بہت اہمیت رکھتا ہے۔ اعلیٰ مقصد جیسے میں نے ابھی بتایا کہ اپنے دین کی اشاعت کے لیے اور دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے جو ہے وہ جہاد کیا جاتا ہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ کے دین کا تحفظ اور مسلمانوں کا دفاع ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو پہلی بات، مسلمان جو ہے وہ اپنے تحفظ کے لیے لڑتے ہیں، اور دین کے دفاع کے لیے، تو اس سے مسلمانوں کا تحفظ ہوتا ہے اور دین کا دفاع ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے بچوں، سمجھ آ گئی آپ کو؟ اسلام کے ایسے دشمن جو ہر وقت اسلام اور مسلمانوں کے خلاف کوشاں رہتے ہیں، اسلام نے ایسے دشمن سے اسلام اور مسلمانوں کے دفاع کو ایک اہم دینی فریضہ بتایا ہے۔ تو دین کی اہمیت کا میں نے آپ کو بتایا کہ کس کے لیے ہوتا ہے؟ مسلمانوں کے تحفظ کے لیے۔ اس کے علاوہ ہم نے آپ کو بتایا تھا جہاد کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ دنیا میں امن قائم کرنا، کسی کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے تو اس کو ختم کرنے کے لیے، دنیا سے ناانصافی کے خاتمے کے لیے ہوتا ہے۔ اس لیے جہاد کی بڑی اہمیت ہے۔ اگر ایسا نہ ہو، جہاد ہم نہ کریں، تو جو دشمن ہے دین کے وہ ہم پر حاوی ہو جائیں گے، اور اس کے علاوہ جو طاقتور ہے وہ کمزوروں کو اپنے انڈر کر کے غلام بنا کر ان کو حکومت کریں گے اور ان پر بے حساب ظلم کریں گے، اور اس طرح دنیا سے جو ہے وہ امن کا خاتمہ ہو جائے گا۔ کہیں بھی انصاف نہیں ہوگا، کہیں بھی برابری نہیں ہوگی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے انصاف اور امن قائم کرنے کے لیے اور دین کو پھیلانے کے لیے جہاد جو ہے ہم پر فرض کیا۔ ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیے قرآن پاک میں کیا فرمایا جا رہا ہے۔ ارشاد ربانی ہے وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، اور اللہ کے راستے میں ان سے لڑو
جو تم سے لڑتے ہیں، یعنی کہ جو تمہارے راستے میں رکاوٹ ڈالیں، دین کو پھیلانے میں مسائل کھڑے کریں، تو اللہ کا حکم ہے کہ ان کے خلاف جہاد کرو۔ پھر فرمایا ایک اور آیت میں وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَلَا يَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور ان سے لڑو یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو جائے اور پورا دین اللہ کے لیے ہو جائے، یعنی کہ لوگوں سے لڑو جو تمہارے دین میں فتنہ ڈال رہے ہیں یہاں تک کہ وہ فتنہ ختم ہو جائے اور سب جگہ دین پھیل جائے اور امن ہو جائے، اس وقت تک لڑو۔ ٹھیک ہے بچوں، تو اس طرح آپ کو جہاد کی اہمیت کا اندازہ ہو گیا ہوگا، سمجھ آ گیا ہوگا کہ دین میں جو ہے وہ جہاد کی کیا اہمیت ہے اور جہاد کیوں فرض کیا گیا، کیونکہ جہاد جو ہے اسلام کی اشاعت کے لیے فرض کیا گیا، اور آپ کو معلوم ہے کہ اسلام کے بے شمار دشمن موجود ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے لڑنے کا حکم دیا ہے کہ جو دین کی اشاعت میں رکاوٹ ڈالیں یا جو دین کے خلاف کام کریں تم ان سے لڑو۔ ٹھیک ہے، اب ہمارا اگلا جو ٹاپک ہے وہ آج کا وہ ہے جہاد کی قسمیں۔ ٹھیک ہے، اگلا جو ٹاپک ہے وہ کیا ہے؟ جہاد کی قسمیں یا اقسام۔ جہاد کی بہت ساری قسمیں ہیں، لیکن ان میں سے ہم چند کا ذکر کریں گے۔ سب سے پہلے جو اس کا ہے وہ ہے لسانی جہاد۔ ٹھیک ہے، لسانی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لسان کہتے ہیں زبان کو، اور لسانی جہاد کا مطلب زبان سے جہاد، یعنی کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ جہاد کے لیے میدان جنگ میں ہی جائیں اور اسلحے کے ساتھ دشمن کے روبرو ہو کر لڑیں، بلکہ آپ مختلف طریقوں سے جہاد میں حصہ لے سکتے ہیں، جن میں سے ایک طریقہ ہے لسانی جہاد، یعنی کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہیں ظلم ہو رہا ہے، لوگوں پر جو ہے وہ بے حساب ظلم کیا جا رہا ہے، مظلوموں کی سننے والا کوئی نہیں ہے، تو آپ جو ہے اس ظلم کے خلاف آواز اٹھا سکتے ہیں۔ اور آج کل تو اس کے بہت ذرائع ہیں، سوشل میڈیا بہت زیادہ ایکٹیو ہے، تو آپ اخبارات کے ذریعے، ٹیلی ویژن کے ذریعے، مختلف ذرائع سے جو ہیں ان کے خلاف جو ظلم کرنے والے لوگ ہیں ان کے خلاف آواز اٹھائیں اور اس حقیقت کو لوگوں کے سامنے لے کے آئیں تاکہ ان کے خلاف ایکشن لیا جا سکے، اور بتائیں کہ یہ جو ہے یہ غلط ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ظلم کے خلاف آواز اٹھانا، یہ کیا کہلاتا ہے؟ لسانی جہاد کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے بچوں، سمجھ میں آ گیا۔ نمبر 2 جو ہے وہ ہے آپ کا مالی جہاد۔ جیسا کہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ مالی جہاد مال کے ذریعے، کیونکہ جب لوگ جہاد کے لیے نکلتے ہیں تو انہیں بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، تو آپ لوگ جو ہیں اپنے مال کے ذریعے بھی جو ہے وہ لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں جو جہاد کے لیے نکلے ہوئے ہیں۔ آپ ان کو کھانا فراہم کر سکتے ہیں، آپ ان کو رقم کی صورت میں جو ہے وہ دے کر ان کو مدد کر سکتے ہیں۔ تو یہ مختلف چیزیں ہیں، جو کچھ بھی آپ کے پاس ہے مالی لحاظ سے، اپنے جو لوگ ہیں جو لڑنے کے لیے جہاد میں گئے ہوئے ہیں، آپ ان کی ہر طرح سے مالی لحاظ سے مدد کریں، تو یہ جو جہاد کہلاتا ہے یہ مالی جہاد کہلاتا ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ جب غزوہ تبوک کے موقع پر بہت زیادہ ساز و سامان کی ضرورت تھی، مسلمانوں کے حالات اس وقت صحیح نہیں تھے،
تو بہت ساری چیزیں لڑنے کے لیے اسلحہ یہ چیزیں نہیں تھی، جانور نہیں تھے، گھوڑے وغیرہ، اونٹ. تو اس کے لیے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسلمانوں کو کہا تو بہت سارے مسلمانوں نے یعنی صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنا جو ان کے پاس مال تھا وہ پیش کر دیا. حضرت عثمان غنی نے جو ہے وہ اونٹوں کا وہ اور جو ہے وہ درہم اور دینار کی صورت میں مالی مالی جہاد کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سب چیزیں پیش کر دی. اسی طریقے سے جو ہے حضرت عثمان غنی جو ہے حضرت عمر فاروق جو ہیں وہ اپنے گھر کا آدھا سامان لے آئے تھے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے اپنے گھر کا سارا مال جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا تھا. یہ ہے مالی جہاد. کھانے کے لیے کچھ اور صحابہ تھے ان کے پاس کچھ نہیں تھا، کچھ کھجوریں رکھی ہوئی تھی، وہ صحابی جو تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ کھجوریں ہی لے کر آ گئے کہ میرے پاس تو یہی کچھ ہے. تو ظاہر خوراک کے لیے انتظام ہو گیا. تو آپ جو ہے جب مختلف طریقے سے مالی لحاظ سے جب آپ مدد کرتے ہیں، کھانے کا اعتبار سے کہہ سکتے ہیں آپ، پیسے کی صورت میں یا کوئی اسلحے کی صورت میں، مختلف طریقوں سے جو ہے آپ جب مدد کرتے ہیں جہاد کرنے والوں کی، تو آپ جو ہے وہ انڈائریکٹلی طور پر جو ہے وہ جہاد میں شریک ہو جاتے ہیں. لڑنے والوں کو تو جو ثواب ملے گا، جو اجر ملے گا، لیکن آپ لوگ بھی برابر کے شریک ہیں اس اجر میں، کیونکہ آپ نے بھی جو ہے وہ جہاد میں حصہ ڈال دیا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ کہلاتا ہے مالی جہاد، یعنی کہ اللہ کی راہ میں اپنا مال قربان کرنا. اللہ کی راہ میں اپنا مال قربان کرنا. ٹھیک ہے بچوں، سمجھ میں آ گیا اچھی طرح سے. اب جو ہے تیسری قسم وہ ہے علمی جہاد. کیا ہے؟ علمی جہاد سوری علم کے ذریعے جہاد کیا کہلاتا ہے؟ یہ علمی جہاد کہلاتا ہے، یعنی کہ آپ دین کا علم سیکھیں اور پھر وہ دین کا علم سیکھ کر تمام لوگوں تک وہ پہنچائیں، اور اس طرح دین کی نشر و اشاعت یعنی کہ تحریروں کی صورت میں یا دکھانے کی ٹیلی ویژن کی پر آپ دکھائیں، اور دفاع کے لیے یعنی دین کے دفاع کے لیے دوسرے مذاہب کو پڑھنا اور ان کے اعتراضات کا علمی جواب دینے کے لیے اپنے آپ کو پوری طرح زیور تعلیم سے آراستہ کرنا علمی جہاد ہے. صرف دین کا علم حاصل کرنا نہیں، اپنے دین کا، بلکہ دوسروں کے دین کا بھی علم حاصل کیا جائے. یہ سوچ آپ کے ذہن میں ہو کہ ہم اسے اپنے دین کے دفاع کے لیے حاصل کر رہے ہیں، اور اگر غیر مذہب والے یعنی دوسرے مذہب کے جو لوگ ہیں وہ اگر ہمارے مذہب کے خلاف کوئی بات کرتے ہیں تو آپ اس کا منہ توڑ جواب دینے کے قابل ہوں. اور یہ اسی صورت میں ممکن ہے جب آپ نے اپنے دین کے ساتھ ساتھ دوسروں کے دین کو بھی صحیح طریقے سے سمجھا ہوگا، پڑھا ہوگا، جبھی آپ جو ہے یہ کام کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ اپنے دین کی نشر و اشاعت، اس کو اس کے ساتھ لگا دیتے ہیں، دین کی نشر و اشاعت اور دفاع کے لیے علم حاصل کرنا. ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی آپ کو؟ تو یہ تیسری ٹائپ علمی جہاد کا مطلب آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. نیکسٹ جو ٹاپک ہے، نیکسٹ جو قسم ہے جہاد کی، وہ ہے قلمی جہاد. کیا ہے؟ قلمی جہاد.
ٹھیک ہے. قلمی جہاد قلم سے نکلا ہے، یعنی کہ آپ جو ہے وہ قلم کے ذریعے جہاد کریں، اسلام کی جو تعلیمات ہے اس کو لکھ کر تحریروں کی صورت میں تمام لوگوں تک پہنچائیں، ان لوگوں تک پہنچائیں جہاں تک انہیں دین کی رسائی نہیں ہے، یعنی کہ ذرائع نہیں ہے وہاں پر کہ وہ دین کا علم سیکھ سکیں. تو آپ لوگ جو ہے مختلف کتابوں کی صورت میں اور مختلف جو ہے وہ پمفلٹ کی صورت میں، کتابچوں کی صورت میں وہ علم جو ہے اس کی باتیں جو ہیں لکھ کر جو ہے وہ عام عوام تک پہنچائیں، تاکہ جو ہے تمام لوگ جو ہیں دین کا علم سیکھ سکیں. تو یہ بھی جہاد میں شامل ہے، کیونکہ آپ دین کی اشاعت کے لیے کوشش کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ جو جہاد ہے تحریر کی صورت میں قلم کے ذریعے جہاد کہلاتا ہے، یعنی کہ قلمی جہاد کہلاتا ہے. ٹھیک ہے. اسلام کی تعلیمات کو تحریروں کی صورت میں لوگوں تک پہنچانا. ٹھیک ہے. کیا کہلاتا ہے؟ قلمی جہاد کہلاتا ہے. ٹھیک ہے بچوں، یہ بات سمجھ میں آ گئی. اب جو ہے ہمارا اگلا جو ٹاپک یعنی کہ اگلی قسم جو ہے وہ ہے جہاد بالنفس. جہاد بالنفس کو جہاد اکبر بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ سب سے بڑا جہاد ہے. یہ سب سے بڑا جہاد ہے، سب سے مشکل بھی ہے. اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھنا، اپنے نفس کو قابو میں رکھنا، یعنی کہ اپنے آپ کو برائیوں سے بچانا، تمام قسم کی ان باتوں سے بچانا جس سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بچنے کا حکم دیا ہے، اور اپنے نفس کو نیکی کی طرف لگائے رکھنا. اس سے بڑا جہاد ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ مسلمان کی جو زندگی ہے وہ یہی ہے کہ وہ پوری زندگی اپنے آپ کو برائیوں سے بچاتے ہوئے اور نیکی کے راستے پر چلتے ہوئے گزارتا ہے. اسی لیے اس جہاد کو جہاد اکبر کا نام دیا گیا ہے، یعنی سب سے بڑا جہاد. اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں اپنے آپ کو لگائے رکھنا اور نفسانی خواہشات، نفس کی ناجائز خواہشات پر قابو پانا جہاد بن نفس کہلاتا ہے. ٹھیک ہے. اپنے آپ کو اللہ کی اطاعت میں لگائے رکھنا اور اپنے نفس کو ناجائز خواہشات سے اپنے نفس کی ناجائز خواہشات پر قابو رکھنا. تو سمجھ سکتے ہیں کہ اس جہاد کی کتنی اہمیت ہے، اسی لیے اس کو جہاد اکبر کا نام دیا گیا. ٹھیک ہے بچوں، سمجھ میں آ گیا. اس کے بعد ہے جہاد فی سبیل اللہ. جہاد فی سبیل اللہ.
اس کو ہم جہاد یعنی قتال بھی کہتے ہیں، جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ جب آپ باقاعدہ میدان جنگ میں آ کر دشمن کے روبرو ہو کر اس سے لڑتے ہیں اسلحے کے ساتھ، تو اس جہاد کو ہم جہاد فی سبیل اللہ یا قتال کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گیا؟ اس سے پہلے جب مسلمان لڑا کرتے تھے تو تلواروں سے لڑا کرتے تھے، اس لیے اس جہاد کو یعنی جہاد فی سبیل اللہ کو پہلے زمانے میں جہاد بالسیف بھی کہہ سکتے، اس وقت کے لحاظ سے ہم اس کو جہاد فی سبیل اللہ کو کیا کہہ سکتے ہیں؟ جہاد بالسیف بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی تلوار سے جہاد، سیف کہتے ہیں تلوار کو۔ لیکن اب چونکہ تلوار کا دور نہیں ہے، ہم مختلف قسم کے اسلحے کے ساتھ دشمن سے لڑتے ہیں، دشمن کا سامنا کرتے ہیں، اس لیے اس کو جہاد فی سبیل اللہ کا نام دے دیا گیا۔ ٹھیک ہے بچوں، سمجھ میں آ گیا؟ تو دشمن کے خلاف میدان جنگ میں کیا کرنا؟ اسلحے کے ساتھ مقابلہ کرنا یا جنگ کرنا، یہ کیا کہلاتا ہے؟ جہاد فی سبیل اللہ کہلاتا ہے۔ تو اس طرح میں نے آپ کو تفصیل کے ساتھ جہاد کی اقسام کے بارے میں بتا دیا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے ساتھ ہی ہمارا ٹاپک ختم ہو گیا ہے۔ آپ لوگ یہ ببل اتار سکتے ہیں تاکہ آپ لوگ جو ہے بعد میں اس کو اچھی طرح سمجھ سکیں، ٹھیک ہے؟ جی بچوں، تو آپ نے ببل اتار لیا، اب آ جائیے کلاس ورک کی طرف۔ آج کا کلاس ورک جو ہے، پہلا سوال، 2 خالی جگہ نکالیے اور ان کو فل کیجیے۔ ٹھیک ہے، اور اگلا کوشچن 2 MCQs نکال کر حل کریں، اور تیسرا آپ کا سوال ہے 2 جملے درست کریں۔ ٹھیک ہے بچوں، کلاس ورک کر لیا آپ لوگوں نے، اب ہوم ورک کی طرف آ جائیے۔ آج کا ہوم ورک، پہلا سوال، جہاد کی اہمیت کیا ہے؟ اور سوال نمبر 2، آپ کو یہ بتانا ہے جہاد کی مختلف اقسام کون سی ہیں؟ ان کے نام لکھیں۔
ہر ایک کی وضاحت کریں اور ہر ایک کی وضاحت. ٹھیک ہے بچوں، تو یہ آپ کا ہوم ورک بھی ہو گیا ہے اور اس کے ساتھ ہی آج کی کلاس کا وقت بھی ختم ہو گیا ہے. انشاءاللہ تعالی نیکسٹ کلاس میں دوبارہ آئیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.